صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن نقوی۔ آج اپنے بھی لوگ حسن نقوی اسپیشل کے ساتھ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی ہیئرنگ ہوئی عمران خان صاحب کو، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو ابھی پہلی ہیئرنگ پہ جو عمران خان صاحب کو ایک بہت ریلیف مل رہا ہے کہ آگے جا کے عمران خان صاحب کے لیے آسان نہیں رہے گا عدالت کو فیس کرنا اور مختلف چیزیں کرنا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ حامد خان صاحب ایک سیزنل وکیل ہیں اور بہت زیادہ ایک سینئر لائر ہیں، انہوں نے ایسا جواب دوبارہ داخل کرنے سے پہلے شاید عمران خان سے مشورہ ضرور کیا ہوگا، اور عمران خان صاحب نے ان کو یہی ہدایت کی ہوگی، ان کے مطابق انہوں نے وہ جواب داخل کیا، لیکن ان کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ ایسا جواب داخل کرنے سے آپ کافی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کچھ کہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے توہین عدالت میں کہ آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور اپنے خود کو عدالت سے معافی کے طلبگار ہوں کہ جو آپ نے کہا وہ غلط تھا۔ اس کے بجائے اگر آپ آرگومنٹ کریں گے تو ظاہر ہے آرگومنٹ میں جب آپ آرگومنٹ کریں گے تو آپ کے اوپر کیس ہوگا، اور کیس میں چارج ہوں گے، فرد جرم عائد ہوگی، پھر آگے اس کی پروسیڈنگز ہوں گی۔ لیکن اس وقت عدالت نے پھر ایک کمال مہربانی فرماتے ہوئے عمران خان صاحب کو میرے خیال سے ابھی ایک اور موقع دے دیا ہے، کیونکہ ابھی جو کل کی ہیئرنگ تھی اس کے بعد انہوں نے 22 سپٹمبر کو ان کو کہا ہے کہ آپ کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس دوران عمران خان صاحب اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہیں، وہ معزز جج صاحبہ جن کے خلاف انہوں نے کافی سخت قسم کے ریمارکس دیے، ان سے اگر وہ کوئی ریٹرن اپولوجی کر لیتے ہیں یا اپنی تقاریر میں کسی اور طریقے سے اپنے بیہیویئر سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ معزز عدالت اور جو متحد عدالتیں ہیں ان کے جج صاحبان کا احترام کرتے ہیں اور وہ ان سے غلط رویہ ہے اور اس پہ وہ معافی کے طلبگار ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ آگے جا کے 22 ستمبر تک ابھی تک بھی عمران خان کے پاس پتے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس کو سنگین نوعیت کا معاملہ سمجھتے ہوئے اس پہ غور کریں، اپنی ایگو کو تھوڑا سا نیچے لائیں۔ سیاستدان کا یہ کام نہیں ہوتا وہ کسی بات پہ پھنس جائے، سیاست جب آپ پہلے اتنے یو ٹرنس لیتے رہے ہیں، اتنی چیزوں سے آپ واپس کرتے رہے ہیں، تو آپ اس وقت جس الجھن میں گرفتار ہیں اس سے فوری طور پہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلی ہیئرنگ میں ہی ایک معافی کے طلبگار ہوتے اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے، تو معزز عدالت آپ کی عوامی مقبولیت دیکھتے ہوئے پہلے ہی آپ کو کافی رعایتیں دے چکی تھی، اور کل کی ہیئرنگ میں انہوں نے وہ اگر آپ جس طرح کا آپ نے جواب داخل کیا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہی کرتے، اور پھر آپ کے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ جو لوگ ہیں جیسے فواد چودھری صاحب جو بیان دے رہے ہیں کہ ان کو کوئی سزا دے ہی نہیں سکتا اور کس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، یہ بہت معاشرے میں ایک لاقانونیت پھیلانے کی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو مقبول آدمی ہے یا جو مضبوط آدمی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو یہ تاثر نہ دیا جاتا تو شاید عدالت یہ کام نہ کرتی۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف، جو کہ عمران خان صاحب 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور کل الیکشنز ملتوی ہو گئے ہیں، تو یہ بھی اس سے بھی آپ بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن ایک دم سے ملتوی کیوں ہوئے ہیں اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب کا ہوگا یا پی ڈی ایم کو ہوگا، لیکن یہ میں اپنے اگلے پروگرام میں بتاؤں گا اس پہ ڈسکشن کر کے کس کا کیا ہوگا، اور آنے والے وقت میں ابھی کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت جو انہوں نے فیصلہ آباد کی تقریر کی تھی، خاص طور پہ فیصلہ آباد کی تقریر کے بعد ان کے اوپر جو پہلے ایک لاڈلے پن کا تاثر تھا یا جو چیزیں تھیں انہوں نے پیچھے کر دیتا ہے، تو وہ مجبور ہو گئے ہیں لوگ، وہ دوسرے بھی، کہ وہ اس طرح کی چیزیں ان کے خلاف وہ چیزیں کرے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو بہت سوچ سمجھ کے اب اپنے اگلے ٹائموں میں اگلے چیزوں میں بولنا پڑے گا۔ اور یہ جو اپنے کل کے جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک نیا فتویٰ جاری کیا ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب ایک فتویٰ باز مولوی کی طرح فتوے جاری مت کریں، وہ ایک پولیٹیکل رہنما ہے اور اس وقت بلا شبہ وہ عوام میں انتہائی مقبول ہیں، لیکن وہی اسلامک ٹچ کا سہارا لیتے ہوئے کل جو انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا غداری ہوگا اور خلاف اسلام ہے اور توہین ہے یہ اسلام کی مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ سیاست کو سیاست تک رکھیں، ملک میں آئین اور قانون موجود ہے، اس کے مطابق سیاسی جماعتیں بنی ہیں اور آئین کے مطابق الیکشنز ہوتے ہیں، آپ ان میں حصہ لیتے ہیں، جو بھی عوام جس کو ووٹ دے گی وہ آ جائے گا،
اور باقی رہی یہ اسلامک باتیں، تو یہ پلیز آپ پہلے بھی اپنی ان باتوں سے بہت سے لوگوں کا دل دکھاتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ طالبان کی بیجا حمایت کر کے ملک کے 80,000 سے زائد شہداء جو پاکستان میں ہوئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ TTP کے ساتھ دوسروں کے ساتھ یہی باتیں کر کے جو کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ بہت غلط. آپ پہلے بھی اپنا تاثر دے چکے ہیں اور یہ تاثر بھی آپ صحیح نہیں دے رہے. آپ ایک پولیٹیکل بات کریں، سیاسی باتیں کریں، اور اس کو آپ سیاسی طریقے سے آپ بہت مقبول ہیں. اگر اس وقت الیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب مقبول رہنما ہے اور وہ زیادہ سیٹیں لے جائیں گے. لیکن میرا خیال میں پہلے اپنے ویلاگ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ الیکشن ابھی ہونے والے نہیں ہیں، اور شاید آپ کو اور آپ کے ابھی مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ اس وقت دو مافیاز بن چکے ہیں. ایک ہے مقبول مافیا اور دوسرا جو پہلے تھا کرپٹ مافیا. اب مقبول مافیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی بات کریں گے، جو کچھ بھی کہیں گے وہ صحیح ہے. بس یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. معاشرے میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے، معاشرہ شدید تقسیم کا شکار ہو چکا ہے. آپ سیاسی باتیں کریں اور معاشرے میں اس لیول کی تقسیم مت کریں. کرپشن کی داستانیں بہت ہیں ان کے بارے میں، اور لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں PDM سے اور دوسرے لوگوں سے. آپ کے پیچھے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے. آپ اس طرح کی تقریریں کر کے اور اس طرح کے کام کر کے اپنے آپ کو مزید آئسولیٹ مت کریں، اور عوام کو اور معاشرے کے مختلف حلقوں کو اور انٹرنیشنل جو لوگ ہیں ان کو یہ تاثر مت دیں کہ پاکستان میں شدت پسندی اور انتہا پسندی ہے. پہلے ہی بہت انتہا پسندی موجود ہے، فرقہ واریت، دوسری چیزیں، اور طالبانائزیشن بہت کچھ ہو چکا ہے. اس سے آپ تھوڑا پیچھے ہٹیں اور ملک کو برداشت اور کا معاشرے میں اور بنائیں. میری تو یہی ایک اپنے سیاسی تمام رہنماؤں سے دعا ہے، سیاست کو سیاست تک رہنے دیں اور پرسنل معاملات کو اس میں مت گھسیٹیں. اور اس کے بعد یہ جو آپ سب سے زیادہ غور کرنے والی بات اس وقت پنجاب حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. پنجاب حکومت کے 21 سے زیادہ ممبران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ اپنی تبدیلی کے لیے، پنجاب حکومت میں تبدیلی کے لیے پورا انتظام ہو چکا ہے. میں اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ پرویز الہی صاحب نے جو بے وقت پہ ایک کل تقریر جو اسلامک وہ کلارکس کے اجتماع میں تقریر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، باجوہ صاحب نے ملک کی بہت خدمت کی ہے، اور سب سے جمہوریت کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. تو پرویز الہی صاحب نے یہ جو چیزیں کہی ہیں ان کو آپ سمجھیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں. پنجاب حکومت کا مستقبل مخدوش ہے، اور آنے والے 10 سے 15 دن بہت اہم ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو جو چودھری شجاعت صاحب کا ایک فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ایک اپیل ہے، اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا پنجاب میں PTI کی حکومت کرنا. تو آپ یہ چیزیں ساری سمجھیں اور سیاست میں بردباری اور تحمل مزاجی سے کام لیں. میرا یہی ایک آخری میسج تھا. تمام اپنے سننے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ میری باتوں سے اختلاف بھی کریں، کچھ بھی کریں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. میں اپنے ولاگس پیش کرتا رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.